اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلم لڑکی مدینہ شریف کے بازار میں یہودیوں کے بازار میں چلی گئی، اسے کچھ سونا خریدنا تھا۔ جب سونا خریدنے کے لیے جب ایک غیر مسلم یہودی کی دکان پہ گئی، اس سے کچھ سونا طلب کیا دیکھنے کے لیے، اس نے سونا دکھایا۔ جیسے اس بچی نے اپنا ہاتھ نقاب سے باہر نکالا، اس یہودی کی نگاہ بچی کے ہاتھوں پہ پڑی، رنگ دیکھ کر کے فریفتہ ہو گیا، کہنے لگا کہ جتنا چاہے سونا لے لے، جتنا چاہے زیور لے لے، لیکن میرے دل کا جو ارمان ہے وہ پورا کر دے۔ اتنا سونا نا، اللہ اکبر، وہ آج کی بیٹی نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کے دور کی بیٹی تھی۔ اس نے جتنا سونا آگے رکھا تھا اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینک کے مارا، کہنے لگی تو سمجھ نہیں پایا ہے، جو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں وہ کبھی سونے پہ نہیں بکا کرتے ہیں، جو حضور کے ہاتھ پہ بک گئے ہیں ان کو سونے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ کہہ کے جب بیٹی چلی ہے، اللہ اکبر، آج بیٹیاں ٹکے ٹکے کے سونے کی خاطر باپ کی عزت بیچ دیا کرتی ہیں، حیا کہاں چلی جاتی ہے، باپ کو رسوا کر دیتی ہیں، غیرت کہاں ٹوٹ کے مر جایا کرتی ہے۔ دیکھ اس بیٹی کے کردار کو دیکھ، اس نے کلو بھر سونے سے زیادہ نہیں، پوری دکان نام کرتی تھی، کہا جتنا چاہے سونا لے جا مگر دل کو ٹھنڈا کر دے۔ اس نے کہا تھا جنہیں حضور خرید چکے ہیں اب ان کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کے دکان سے باہر نکلی، جیسی باہر نکلی ہے یہودی آگے بڑا ہاتھ پکڑا، جھٹکا دے کر دکان میں کھینچنا چاہا۔ آخر بیٹی تھی کیا کر پاتی، عورت ذات تھی، طاقت اتنی نہ تھی، لیکن سینے سے آواز نکلی، ایک صدا دی، ہے کوئی اس بازار میں کوئی غیرت دار مسلمان جو اپنی بہن کی آبرو بچا سکے؟ اور بہن کی آبرو کو لوٹنے والوں، کسی کی بیٹی کو گھر سے اغوا کر کے لے جا کر کے شان کی زندگی گزارنے والوں، تمہیں تو ٹوٹ کے مر جانا چاہیے۔ تم نے دوسرے کے باپ کو شرم سے جھکایا ہے، اس کے سر کو تم نے غیرت کی وجہ سے نیچا کر دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حوض کوثر کا جام ملے گا اگر تم کسی بیٹی کے باپ کو رسوا کرو گے؟ تو یاد رکھنا فاطمہ کے بابا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں تو لے کے جا رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ والے ہیں جن کے ساتھ بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کے بھی تو سروں پہ ٹوپیاں ہیں، وہ بھی تو گوشت کھانے والے ہیں۔ اگر یہ ظلم غیروں نے کیا ہوتا تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر یہ ظلم ہمارے اپنوں نے کیا، ہمارے اپنوں نے کیا۔ ورنہ یہ قوم تو وہ قوم تھی خدا کی قسم جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ میں وہ چراغ تھا جو آنکھیوں میں جلتا رہا، میرے ہی گھر کی ہوا نے بجھا دیا ہے مجھے، ہاں میرے ہی گھر کی ہوا نے بجھا دیا ہے مجھے۔ اس نے کہا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا جو بہن کی عزت بچائے۔ اللہ اکبر، آج عزت لٹتی رہتی ہے، کام اوقات سب کو خبر ہوتی ہے کس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، محفلوں میں بیٹھ کر کے ٹھٹے اڑایا کرتے ہوتا رہا۔ کل تیری بیٹی جب گھر چھوڑ کے جائے گی تب تجھے پتا چلے گا باپ کی ذلت کا درد کیا ہوتا ہے، ہاں تب پتا چلے گا باپ کی ذلت کا درد اور رسوائی کا احساس کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ اس نے ایک آواز دی، ہے کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والا جو اس بہن کی آبرو بچائے؟ تو سنیے، بازاریہ پتیوں کا بستی پورا محلہ دشمنوں کا تھا، ایک کلمہ پڑھنے والا سبزی خرید رہا تھا، اس نے تھیلا بہن چھوڑا، تلوار سنبھالی، ادھر چلا جدھر سے آواز آئی۔ اللہ اکبر، یہ تھے ایمان والے، یہ تھے ایمان والے۔ آج بزدل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نظریں محفوظ نہیں ہیں، ہاں صرف اس لیے کہ نظریں محفوظ نہیں ہے۔ اس نے تلوار سنبھالی، ادھر گیا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جب اس طرف گیا تو کیا دیکھا، یہودی نے بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اس نے جا کے تلوار کے دستے سے یہودی کے ہاتھ پہ جو وار کیا تو درد سے اس نے ہاتھ چھوڑا، اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کمر کے پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے محمد کے شہر میں انہی کے کلمہ پڑھنے والی کی تم عزت لوٹ سکتے ہو؟ اس نے کہا جب تک یہ بھائی موجود ہے کوئی میری بہن کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا رشتہ تھا اس بھائی کا؟ کیا اس کے خاندان کی بیٹی تھی؟ کیا اس کے باپ دادا سے رشتہ تھا؟ نہیں، یہ رہنے والی کہاں کی، وہ رہنے والا کہاں تھا؟ لیکن بات مصطفیٰ کے نام کی آ گئی تھی، بات بیٹی کی آبرو کی آ گئی تھی، سارے رشتے ناتے ایک طرف، بیٹی کی عزت کا رشتہ ایک طرف تھا۔ اس نے بیٹی کو پیچھے کیا، اس نے کہا جب تک یہ بھائی موجود ہے کسی میں ہمت نہیں ہے جو اس کی آبرو کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ ہزاروں جب ایک تنہا مسلمان نے سینکڑوں کے مقابلے میں تلوار نکالی ہے، یہودیوں میں شور مچ گیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہمارے بازار میں ہمیں دھمکا رہا ہے، جلدی کرو سر اڑا کے اس کنے سے پہ اچھال دیا جائے، اس کے سر کی فٹ بال بنا دو۔ لیکن جانتے نہ تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، آئی یہودی، سینکڑوں تلواریں نکل آئی، ادھر تنہا مرد مجاہد ہے، ہاتھ میں تلوار نکالی، ایک یہودی آگے بڑھا، بچی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، کلمہ پڑھنے والے نے تلوار نکالی، ایسا پال کیا ملک جب تک جھپکتے ہی سر کہیں تھا دھڑ کہیں تھا۔ جب اس کا سر کٹا تو ایک بار کی سینکڑوں تلواریں چلی، اب اس ایک اکیلے مرد مجاہد پر سینکڑوں تلواروں کے وار ہوتے رہے۔ یہ جھگڑا شروع ہوا تھا تقریباً آج
کے دور سے 10 بجے کا وقت ہوتا، یعنی دن کا ایک حصہ گزرنے والا تھا، اس وقت سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ تلوار چلتے چلتے سورج اس مقام پہ پہنچا کہ ڈھلنے لگا، جب سورج ڈھلنے لگا صبح سے شام ہو گئی، ایک مرد کو تلوار چلاتے چلاتے بازو تھک گئے، ہمت جواب دینے لگ گئی۔ جب بازو تھکے بچی نے دیکھا اگر یہ تلوار رک گئی تو پھر اس شہر میں میری آبرو لٹ جائے گی، اگر یہ بازو رک گئے تو پھر میری حفاظت کون کرے گا؟ خدا کی قسم اس نے بیٹھ کے مزار کی چادر نہیں بولی تھی، اس نے مزار کے چکر نہیں کھڑے تھے، بلکہ وہ جانتی تھی اگر ملے گا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کی چوکھٹ سے ملے گا۔ عورت کو حیا کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، اس نے اسی جگہ پہ اپنے سر کو سجدے میں رکھا، رو کے کہا تھا مالک تجھے تیرے محبوب کی عزت کا واسطہ، ایک بھائی آبرو بچانے آیا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کر، اس کے بازوؤں کو قوت دے، اے میرے مولا اگر اس شہر میں میری آبرو لٹ گئی تو دنیا قیامت تک مصطفیٰ کے مدینے کو تانا دے گی۔ روتے روتے اتنا جملہ کہا ہے اس نے کہا میرے مالک ہمارے حال کی خبر ہمارے مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ وہ کہ اس نے اتنی بات کہی تھی، خدا کی قسم اللہ کو سن لے کے فریاد کو پہنچے گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آپ کرے دل سے۔ اس نے رو کے کہا تھا یا اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے مصطفیٰ کو پہنچا دے۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ کمر کے پیچھے سے نعرہ تکبیر کی صدا آئی ہے، بچی نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں، آگے آگے تیرے میرے نبی آ رہے ہیں۔ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے تو ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پیر شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے۔ وہ یار دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ہاں پہلے ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے، ہاں آج ہماری نظروں میں انصاف مل رہا۔ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو گھر سے لے کے نہ جاؤ، کسی کی باپ کی 18 سال کی محنت میں پانی نہ پھیر۔ اگر شیطان بہکائے تو تجھے شیطان کی طرف نہیں جانا، تجھے تو رحمان کی طرف جانا ہے، تجھے اپنے خدا کی طرف جانا ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتیں دے تو دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کیا کرو، ہاں دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ خدا را وہ قدم پہ نہ چلو جو قوم کو تباہی کی طرف، راستوں پہ نہ جاؤ جو ہماری نسل کو برباد کر دے۔ ہاں بیٹیوں کی عزت کرو، حضور نے سکھایا، حاتم تائی کی پوتی لائی گئی، حضور نے چادر دے دی، کسی نے کہا حضور دشمن کی بیٹی ہے چادر دے رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ یہ ہمارا آج کل پاپا پڑھنا اپنی ہنسی کے دوسرے کی بیٹیوں کی محفلوں میں باتیں بتاتا ہے، شرم نہیں چاہیے، حیا نہیں چاہیے۔ اللہ اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی کو تیرے سامنے اسی طرح اس وقت تجھے نہ کر دے گا جیسے تم نے دوسری کی بیٹی کو رسوا کیا۔ یہاں دیر ہے، جھوٹ تو دے سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ بیٹیوں کی عزت کسی کی بیٹی کی عزت، اپنے گھر کی بیٹی سے تو آپ کیا نہیں کرتا بیٹی کے لیے، کیا نہیں کرتا ہو؟ کبھی بیٹی ہو آپ کو سمجھنا ہے تو کبھی گھر سے نکلنا ہو تو کبھی بازار میں منڈی میں جا کے دیکھو، جن کے بعد سفید ہے گردن چکا کے ہاتھ میں تھیلا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کون سی مجبوری اللہ نے بازار میں کھڑا کیا ہے؟ ایک پیٹ کی بات، اکیلا آدمی تو کیسے بھی پیٹ پالے گا، لیکن جس کے بال سفید ہو گئے پھر بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بازار میں کھڑا ہے، مزدوری کے لیے آیا ہے، یقیناً جب پوچھو گے تو جواب یہی ہوتا ہے مولانا میں نے بیٹوں کی بھی نکاح کر دی ہے، 3 بیٹیوں کی بھی نکاح کر دی ہے، ایک بیٹی رہ گئی ہے، اس کے ہاتھ بھی لے کر نہیں گئی، یہ مجبوری ہے جس نے مجھے بازار میں لا کے کھڑا کیا۔ عزت کے لیے بڑھاپے میں تیرے لیے بوجھ تو بیٹی ہو کے باپ کا خیال نہیں کر سکتی، باپ کے لیے تو اتنا نہیں کر سکتی، کیا نہ کیا باپ نے، کیا نہ کیا؟ یہ چاہتا تھا تجھ سے برتن دھلواتا پڑوس میں کے خرچے چلاتا، یہ چاہتا تھا تجھ سے محلے میں صفائی کرا کے کسی کے گھر کی تجھ سے اپنے گھر کا چولہا چلاتا، لیکن اس میں پیبند لگے کپڑے پہنے، لیکن کبھی تیرے کپڑوں پہ پیبند نہیں آئے، کیوں؟ تاکہ میری بیٹی کو بدل نہ دے۔ اس نے خود تو پیبند لگی جوتیاں پہنی لیکن کبھی تجھے گھر سے ننگے پیر میں کرنے دیا، اس لیے کہ میری بیٹی کو میری غارت کی نظر سے لگی۔ آج کی بیٹی کتنی آسانی سے باپ کو رسوا کر کے چلی جاتی ہے، باپ کو ذلیل کر کے چلی جاتی ہے۔ وہ جوان تجھے بھی خدا کا واسطہ، خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر، ہاں کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر، ورنہ تو نہیں جانتا اگر تو نے کسی کی عزت کو اچھالا اور باپ اپنی بے بسی سے آنسو بہا کے کمرے میں بیٹھ کے رویا تو تجھے کیا لگتا ہے اس کے آنسو تو نے نہیں دیکھے تو کسی نے نہیں دیکھے، اس کا درد کسی نے نہیں جانا تو نے نہیں جانا؟ خدا کی قسم اگر وہ اندر بیٹھ کے رویا آنکھ میں آنسو آئے، کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے، حضور کو خبر ہو جاتی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ گھروں میں پردے کو لازم، بولیں انشاءاللہ، ورنہ اگر بیٹیاں حد میں نہیں تو کتنے جلسوں میں آتے بیٹھو کچھ نہیں ہوتے۔ زندہ باد، زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، واہ